नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शुएब अख्तर और डॉक्टर नोमान नियाज़ के दरमियान लड़ाई की जो नई वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में किस तरह के मनाजिर हैं। पहली दो वीडियोस के मुतल्लिक नोमान नियाज़ का क्या मौक़िफ़ था, लेकिन इस नई वीडियो से किस तरह से इस पूरी सूरत हाल में एक नया मोड़ आ गया। इस वाक़े की तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी में कौन कौन शामिल था और इस कमेटी के इजलास के हवाले से अब क्या बहुत बड़ी खबर आई है। शुएब अख्तर ने किस तरह का अहम ऐलान किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बराह रास्त इस पूरी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए क्या बड़ा फ़ैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शुएब अख्तर और डॉक्टर नोमान नियाज़ के दरमियान लड़ाई के मुतल्लिक जो नई वीडियो सामने आई है, उसमें किस किस्म के मनाजिर हैं और इसी वाक़े की तहकीकात के लिए जो एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में असल में क्या हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुएब अख्तर का इस मामले पर क्या ताज़ा तरीन और लेटेस्ट रिएक्शन है, क्या उनका नया रद्द अमल आया है इस वाक़े पर। और ये जो रद्द अमल है, ये एक नई वीडियो सामने आने के बाद आया है और इस रद्द अमल का जो असल पस मंज़र है वो ये है कि डॉक्टर नोमान नियाज़ ने एक जुमला इंतहाई बदतमीज़ी के साथ बोला शुएब अख्तर को मुखातिब करते हुए, और पाकिस्तान के जो सुपरस्टार हैं शुएब अख्तर, उनसे ये कहा लाइव प्रोग्राम के दौरान कि आप मेरे प्रोग्राम से जा सकते हैं। अब इस हवाले से जो वीडियो सामने आई उसमें देखा और सुना ये जा सकता है कि नोमान अख्तर इसी प्रोग्राम के दौरान शुएब अख्तर को ये कहते हैं कि आप मुझे थोड़े से अक्खड़ लगे, ज़्यादा होशियार लग रहे हैं, यानी ये तासुर दिया कि आप कोई होशियारी दिखा रहे हैं, लिहाजा आप मेरे ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम से जा सकते हैं। और मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ, ये नोमान नियाज़ ने अल्फाज इस्तेमाल किए एक ऐसे प्रोग्राम में जहाँ सर विवियन रिचर्ड जैसे लेजेंड भी शरीक थे, इंग्लैंड के डेविड गावर, राशिद लतीफ़ और सना मीर भी इसी प्रोग्राम में शरीक थीं, और इनके सामने नोमान नियाज़ ने शुएब अख्तर के साथ इंतहाई तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया। अब इस मामले में एक नई पेशरफ्त ये हुई है कि पहले तो इस मकालमे की एक वीडियो सामने आई, लेकिन उसके बाद जो एक कमर्शियल ब्रेक थी, उस कमर्शियल ब्रेक के दौरान क्या कुछ हुआ और जब ये ब्रेक ख़त्म हुई तो उसके बाद किस तरह के मनाजिर देखने को मिले, इस हवाले से भी एक नई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल है। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ था जब नोमान नियाज़ ने शुएब अख्तर के ऊपर तनकीद के बाद और उनसे बदतमीज़ी के बाद जल्दी में एक कमर्शियल ब्रेक ले ली थी। अब इस कमर्शियल ब्रेक के बाद जो कुछ हुआ उसके मुतल्लिक शुएब अख्तर ने ख़ुद कुछ नए इंकशाफात किए हैं, और उनका कहना यह है कि जब ये ब्रेक ली नोमान नियाज़ ने, तो मैंने ये सोचा कि इस वक्त यहाँ गैर मुल्की जो सुपरस्टार हैं, जो हमारे मेहमान भी हैं, और सरकारी टीवी पर ये प्रोग्राम लाइव जा रहा था, तो मैंने ये सोचा कि इन गैर मुल्कियों के सामने पाकिस्तान का जो इमेज है वो मुतासिर होगा, पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तासुर जाएगा। इसलिए मैंने नोमान नियाज़ से ये कहा कि इस मामले को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे लिए जो आपने अल्फाज बोले, ये पूरा जो क्लिप है ये वायरल हो जाएगा, उसके बाद इस मामले का कोई हल नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम ये तासुर दें कि हम मजाक कर रहे थे, क्योंकि मजाक में ही इस पूरे मामले को ख़त्म किया जा सकता था। इसके अलावा शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि मैंने नोमान नियाज़ से ब्रेक के दौरान ये भी कहा कि आप मुझसे माजरत कर लें, लेकिन
نعمان نیاز نے ایک مرتبہ بھی شعیب اختر سے معذرت کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جب انہوں نے مجھ سے معذرت نہیں کی میری درخواست کے باوجود، تو اس کے بعد میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اتنے سپر سٹارز کے سامنے میری تصدیق کی گئی تھی، وہ پروگرام بھی لائیو تھا، تو میرے پاس صرف یہی آپشن تھا کہ میں ریسپیکٹ کے ساتھ وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پروگرام کے دوران بھی اپنے طور پر بہت ایک ہمبل وے میں اس پورے معاملے کو نمٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن نعمان نیاز کا شاید یہ پلان تھا اور انہوں نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہ میری تصدیق کریں گے، اور اس پروگرام میں جو بیٹھے ہوئے غیر ملکی کھلاڑی تھے اور غیر ملکی جو لیجنڈز تھے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں اپنے قومی ہیروز کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، وہ بھی سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کے، اور آن ایئر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میرے پروگرام سے چلے جائیں۔ اب اس پوری صورتحال کے بعد ایک نئی ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب انیشلی نعمان نیاز نے تصدیق کی شعیب اختر کی، تو اس کے بعد بریک ختم ہوتی ہے، یعنی کمرشل بریک ختم ہوتی ہے، دوبارہ سے یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اور شعیب اختر کہتے ہیں کہ میں پی ٹی وی سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنا مائک وغیرہ اتارتے ہیں اور پروگرام سے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو دوسری ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد اسی پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال میں ایک نیا موڑ بھی آ گیا، اور وہ موڑ اس طرح سے آیا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی کہ وہ نعمان نیاز کا موقف بھی لے اور ساتھ ہی شعیب اختر کا بھی موقف لے، اور ان دونوں سے پوچھے کہ کیا پروگرام سے پہلے بھی ان دونوں کے درمیان کوئی تلخ کلامی والا ماحول بنا تھا، یا بریک کے دوران کیا کچھ ہوا تھا، اور اسی طرح وہاں جو پروڈیوسرز موجود تھے، کیمرامین موجود تھے، اور جو دیگر گیسٹ موجود تھے جن میں غیر ملکی سپر سٹارز بھی شامل تھے، تو ان کو ہٹا کر باقی جو راشد لطیف وغیرہ یا ثنا میر وغیرہ تھیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ اصل میں اس وقت سیٹ پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ اور یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی، اس میں 4 افراد کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کے سربراہ جو تھے ان کو بنایا گیا پی ٹی وی کے جو ایم ڈی ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اس کے سربراہ ہوں گے۔ ڈائریکٹر نیوز کو شامل کیا گیا، ڈائریکٹر پروگرامنگ کو شامل کیا گیا، اور اسی طرح جو ایچ آر کے سربراہ تھے ان کو بھی اس تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور شعیب اختر کی اسی پوری صورتحال میں جو ایک نئی اور تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو پورا کانٹیکسٹ پتہ چل جائے گا کہ شعیب اختر کے ساتھ اصل میں اس وقت کیا ہوا تھا، شعیب اختر نے معاملے کو کس طرح سے سنبھالنے کی کوشش کی، اور اب شعیب اختر کا کیا موقف ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سے کیا بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور اب بات کرتے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی اس حوالے سے کیا ایک بڑی خبر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شعیب اختر کو کہا گیا تھا اس کمیٹی کی جانب سے کہ آپ اس کمیٹی میں پیش ہوں اور اپنا موقف دیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نعمان نیاز کا موقف بھی لیں گے کہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ ایک تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا اس کی وجہ کیا تھی۔ اب اس پر شعیب اختر برا مان گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کو برا ماننا بھی چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے بالکل بھی پیش نہیں ہوں گا، اس واقعے کی پوری ویڈیو موجود ہے، پوری قوم نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کمیٹی کے چکر کاٹوں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اس طرح کی صورتحال ہے جس میں شعیب اختر کے ساتھ پہلے آن ایئر ان کو تضحیک کی گئی، ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیوز کی موجودگی کے باوجود کمیٹی میں پیش ہوں۔ دوسرا، شعیب اختر نے یہ کہا کہ اب ان کے بارے میں کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں اور اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ پی ٹی وی کے ساتھ کانٹریکٹ کے باوجود دوسرے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کیوں تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ اب اس پر شعیب اختر نے جو کہا
وہ یہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ میں کسی اور ٹی وی چینل پر بھی جا کر تبصرے کرتا ہوں، اس واقعے سے، یعنی نعمان نیاز نے جو میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس واقعے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ اب ایک طرح سے بہانہ بنایا جا رہا ہے نعمان نیاز کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی جانب سے، ورنہ نعمان نیاز نے جو میرے لیے تضحیک آمیز الفاظ بولے ان کا اس دوسرے معاملے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسری جانب ایک طرف تو یہ کمیٹی میں پیش ہونے سے انکار کیا نعمان نیاز نے، دوسری جانب ہوا یہ کہ تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ شعیب اختر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے نعمان نیاز کے اوپر سخت تنقید کی، ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان کو اس طرح سے ٹی وی چینلز پر، سرکاری ٹی وی پر اس طرح سے ان کے لیے ایک تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا جائے۔ شبلی فراز نے بھی نعمان نیاز کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے قومی سپر سٹار شعیب اختر کا بہت احترام کرتے ہیں اور نعمان نیاز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور علی محمد نے تو باقاعدہ جا کر شعیب اختر سے ملاقات بھی کی اور یہ کہا ایک بیان کے ذریعے بھی، ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی، کہ شعیب اختر کی جس طرح سے تضحیک کرنے کی کوشش کی گئی یہ رویہ ناقابل قبول ہے اور نعمان نیاز کے خلاف ہر صورت کارروائی ہونی چاہیے۔ اب اس پوری صورتحال میں نعمان نیاز کو بھی بلایا گیا تھا اس کمیٹی میں پیش ہونے کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنا موقف سامنے رکھیں۔ اب پی ٹی وی کی جو انتظامیہ تھی، یعنی جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے سامنے جب نعمان نیاز نے اپنا موقف رکھا تو انہوں نے نعمان نیاز کا موقف مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ ایک سپر سٹار کو اس طرح سے تضحیک کا نشانہ بنائیں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا۔ اس کے بعد انہوں نے فواد چودھری سے رابطہ کیا، فواد چودھری سے کہا کہ آپ نعمان نیاز کو طلب کریں، نعمان نیاز کو طلب کیا گیا اور پرائم منسٹر عمران خان کا اس پورے معاملے میں فواد چودھری کو اور وزارت اطلاعات کو ڈائریکٹیوز ان کی جانب سے یہ دیے گئے کہ اس پوری صورتحال میں میرٹ پر نعمان نیاز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔